الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کی آج یہ 12ویں نشست ہے اور ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے نعت خواں، علماء کرام، قاری حضرات، مفتیان کرام، سادات کرام آتے ہیں۔ اور آج ہماری رمضان ٹرانسمیشن جو خصوصی طور پر مرحبا یا رمضان ہے، 12ویں نشست ہے، اس میں ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر 2 مہمان مدعو کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے۔ پہلے نمبر پر ہمارے چودھری محمد نعمان صاحب یہاں پر تشریف فرمائے ہمارے سیٹ پہ، اور اس کے بعد محمد اصغر راجپوت صاحب۔ چودھری نعمان صاحب جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، رپورٹر ہیں ایک بڑے نامی گرامی چینل کے۔ اصغر راجپوت صاحب ہیں وہ سوشل ورکر ہیں، بہت سارے ان کے کام ہیں۔ ایم وائی والنٹیئر فورس کے ساتھ بھی کمانڈر ہیں، قبرستان سے حوالے سے بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں، صفائی کے حوالے سے ایک فوکل پرسن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حیات ٹرسٹ اور بہت سارے فلاحی کام، ویلفیئر کے کام میں کر رہے ہیں، اور ان سے بات کریں گے۔ پہلے نمبر پر اصغر صاحب، ہم آپ کو اپنے AHP اسلامک یوٹیوب چینل کے اس پلیٹ فارم سے رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن پر خوش آمدید کہتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکالا اور آج اس پلیٹ فارم پہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد ہم آپ سے آج کی اس اپنے چینل کے حوالے سے جو ہم ورکنگ کر رہے ہیں، جو اسلام کی ترویج کے حوالے سے خیر کا پیغام دے رہے ہیں آگے، اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی آپ گفتگو کریں، اور پھر آگے سوالات کی طرف ہم آپ کے ساتھ بڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلے جعفر صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا میں بہت مشکور ہوں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں، ماہ رمضان میں، آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ شہر کی مختلف شخصیات کو آپ لاتے ہیں اور ان کے آپ عزت بھی دیتے ہیں، اور ان کے ویوز، جو ان کی سوچ ہے، ان کے جو کام ہے، وہ آپ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد پہلے نمبر پر تو ناظرین جو ہے ہم اپنے بھائی جو ہمارے اصغر راجپوت صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان سے بات کریں گے سوشل ورکنگ کے حوالے سے۔ اچھا، بہت ساری فیلڈز ہیں ہماری نا، مطلب ہمارے یہاں کوئی ٹیچر ہے، کوئی مطلب کوئی کارپینٹر ہے، مختلف فیلڈز ہیں۔ تو آپ نے اس فیلڈ کو، جو آپ کی یہ اس ورک کو، یہ ویلفیئر کا یا سوشل کا ہے، تو آپ نے اس کو کیوں چنا؟ جی، ایسا ہے کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ خدمت کریں، انسان کی خدمت آپ کریں گے تو اسی میں معراج ہے۔ یہ خدمت کا ایک مجھے جذبہ ہے۔ اچھا، آپ یہ والنٹیئر طور پر کرتے ہیں یا اس کا کوئی معاوضہ وغیرہ بھی آپ کسی سے لیتے ہیں؟ جی، الحمدللہ، اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں، جب ہر طرف ہر بندہ جو ہے نا، تقریباً ہر بندے سے مراد ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے ارننگ کیا ہوگی، تو یہ اللہ کا ایک کو خاص کرم ہے میرے اوپر کہ میرے یہ تمام کام والنٹیئر جو ہے نا فیس پہ لے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ جو تھوڑا سا میں نے آپ کا تعارف بھی کرایا اپنے ناظرین کو، تو اس حوالے سے تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں تاکہ تھوڑا سا مزید بریفنگ ہو جائے ہماری آڈینس کو، ہمارے ناظرین کو، تاکہ پتہ چل جائے آپ ان چیزوں میں جو فیلڈز ہیں آپ کی چند ایک، تو ان میں آپ کیا کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک تو جو مین جو میرا جو ورک ہے نا، اچھا، ساتھ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پراپر ٹیم ہے ساتھ کام کر رہی ہے؟ جی، وہ ٹیم اب جیسے قبرستان کی ذمہ داری ہے تو آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے؟ شہر میں جعفر صاحب، شہر میں الحمدللہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، ایم وائی والنٹیئر سکیورٹی فورس، ٹھیک ہے، اس کے مختلف شعبے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن میں ہر شعبے کے کمانڈر ہوں۔ صحیح، زبردست، پیر یاسین سیفی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ قبرستانوں میں ہمارا ایک مشن ہے، قبرستانوں کی صفائی ستھرائی۔ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں وہ کوئی مخصوص قبرستان رکھے ہوئے ہیں جو بھی قبرستان ہو؟ تقریباً پنڈی میں، چونکہ ہم پنڈی کے پیردائی کے ایریا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈوک مٹ کے، اس سے ریلیٹڈ جو قبرستان جو ہے یہ خصوصاً ہے، اور عموماً جو ہے وہ جہاں تک اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ فلانے قبرستان میں تھوڑا سا مسائل ہیں، پرابلم ایشو ہے، تو صفائی کا کام کرنا، تو آپ وہاں پہ کریں گے، ورکنگ کریں گے؟ بالکل کریں گے، ہمارے پاس ٹیم ہے۔ ساون برسات کے بعد جو جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، کمیٹی کے ساتھ، کمیٹی کا باقاعدہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، انہیں ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے قبرستانوں میں، اور RWMC کے میں اپنے علاقے کا فوکل پرسن بھی ہوں، اور صفائی کے اسٹاف کو
ساتھ رکھ کے اور اپنے والنٹیئرز کو ساتھ رکھ کے اور اپنے علاقے کے جو لڑکے ہیں وہ میرے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں. اور آپ کے چینل کی وسعت سے میں عوام تک یہ ایک میری عرض ہے کہ آپ قبرستانوں میں ایسے لوگ جو جادو ٹونے کے سلسلے میں یا انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں تو اس کی وہ بکرے کی سیری ہوگی, انڈے ہو گئے, زندی مرغی ہوگی, گوشت ہو گیا, ایسی چیزیں وہ قبرستان میں رکھ دیتے ہیں. ایسی چیزیں وہ کسی غریب مستحق کو دیں تاکہ اس کے استعمال میں آ جائے. اب ان چیزوں کو کھانے کے لیے نا کتے اور بلیاں قبرستان میں بہت زیادہ ہیں اور وہ وہاں پہ غلاظت بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے مسلمانوں کا قبرستان ہے, تختیاں لکھی ہوتی ہیں, آیات کریمہ لکھی ہوتی ہیں, تو ان ناموں کا تقدس پامال ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اس پر میں یہ کہوں گا کہ جو عامل جو ہے وہ عامل کو وہ کہتے ہیں, وہ جو لوگ بیچارے جاتے ہیں وہ تو سادہ لوگ ہوتے ہیں, انہیں تو ہم تو لکیر کے فقیر ہیں پاکستانی عوام. ابھی ہمارے چودھری نعمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی بات کریں گے لوگوں کو کیا ویژن ہے. تو وہ تو جو کہتا ہے عامل ان کو کہتا ہے بھئی یہ مسئلہ ہے تو یہ کام اس طرح کر لو اس طرح کر لو. تو مجھے میرے جہاں تک میرے پاس نالج ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی قبرستان میں کام کرنے سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ عامل جاہل ہے, ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہے نا, ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم سے, اور اصغر راجپوت صاحب کی بات کو میں اس چیز کی تائید کروں گا کہ وہ عاملین کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں الٹے مشورے کیوں دے رہے ہیں, غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں, تو ان کو ان کی روک تھام کرنی چاہیے. اچھا ساتھ جی RWMC ہمارا جو کمیٹی کا جو پنجاب کا جو صفائی کے والے سے جو ادارہ ہے یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن عوام میں یہ شعور اگر آ جائے. دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اندرون شہر جو ہے یہ حالات ہوتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ, میں پوش ایریا کی بات نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں اندرون شہر کی گنجان آبادیاں جہاں پہ صفائی کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے پڑوسی کے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا کیا وہ کچرا ہے, وہ اپنے گھر میں رکھیں, ورکر آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. پڑوسیوں کے گھر اور گلی کی کارنر کے اوپر وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی ساری خرابیاں ہیں. اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. بالکل. تو اگر ہم اس کے اوپر یہ عمل کر لیں تو یہ شہر گلے گلزار ہو جائے گا, صفائی کے حوالے سے نمبر 1 آ جائے گا پورے پنجاب میں. بالکل. لیکن میری یہ آپ اچھا اس حوالے سے نا میں اصغر راجپوت صاحب بات کروں گا کیونکہ ابھی ایران تو کرائسس میں جا رہا ہے. میرا جانا ہوا 2018 میں ایران میں, تو یقین کرے اتنی عالمی پابندیوں کے باوجود, اتنی معیشت کی تنگی کے باوجود ان کے ٹرمینل میں نے دیکھے, ان کے سکولز دیکھے, ان کے جناب کالجز دیکھے, ان کے روڈ دیکھے, ان کی مارکیٹس دیکھی. یقین کرے انبلیویبل, پاکستان سے کئی درجہ اوپر مطلب صفائی کے انتظامات کے اوپر آپ نے بات کی. تو صفائی آدھا ایمان ہے, اگر آپ صفائی نہیں کرتے تو آدھے ایمان سے آپ محروم ہیں. تو یہ بہت اچھا پیغام ہے. اچھا دوسرا ایک اہم بات میں کرنا چاہوں گا, فلاحی کام آپ کرتے ہیں تو یہ رمضان میں فلاحی کام زیادہ بڑھ جاتے ہیں, مطلب کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اچھا اس طرح ایک میں نے کل ایک کلپ دیکھا تو اس نے ایک بندے نے کہا, پنجابی کا ایک شعر اس نے پڑھا تو میرے دل پر بڑا لگا. وہ شعر اس نے پڑھا, راشن ونڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی ہے. تو مطلب یہ جو غریب غربا لوگ ہیں, بیچارے نادار لوگ ہیں, ان کو ہم دیتے ہیں, اپنی تصویریں بھی بناتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, چلو یہ بھی چلو ہو گیا ٹھیک ہے, مطلب اپنی ویلفیئر کے ٹرسٹ کے جو بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے. یہ بھی لمبا فکری ہے. اس پر آپ کیا پیغام ہے؟ بڑی پیاری آپ نے بات کی, میری توجہ کرا دی. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ حضرت علی مولا آپ کا دور تھا, آپ امیر المومنین تھے, تو وہاں پہ ایک جگہ پہ ایک بندہ اسی طرح امداد کر رہا تھا خیرات, تو اس نے دیکھا کہ اس لائن میں بڑے مخیر حضرات ہیں, وہ بھی کھڑے ہیں. تو وہ آ کے مولا علی کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین, اس میں جو خیرات بانٹ رہا ہوں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مخیر حضرات ہیں, جو حقدار نہیں ہیں, تو وہ لے رہے ہیں, تو آپ اس بارے میں ہمیں کیا حکم کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور یقین کریں کہ ہر بندہ اس کو اپنے پلے باندھے. مولا علی نے واہ بہت اچھی, آپ نے فرمایا کہ انہیں دے دو, جو مستحق نہیں ہے یہ مستحق ہو جائے گا, جو مستحق نہیں ہے وہ مستحق ہو جائے گا, آپ دیتے رہو, انہیں دو. صحیح. سو ابھی کوئی آن لائن ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یا علاقے میں کوئی خیرات بانٹ رہی ہے, یا کسی نے کوئی پیکج لگایا ہوا ہے, تو
میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میرے جیسے بندے کو وہ نہیں لینا چاہیے، وہ غریبوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے. اصغر بھائی میں ادھر ہی آپ کی بات کاٹوں گا. ایوری ڈور از ناک. اگر آپ ہر دروازہ کھٹائیں گے، کوئی چیز اگر کہیں گے کہ میں یہ دینے کے لیے آیا، تو ہر پرسن یہ کہے گا آئی ایم موسٹ ڈیزرونگ، میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، بھائی سارا مال جو آپ کے پاس ہے مہربانی کرو ادھر ہی رکھ دو. تو ہم کیسے، آپ کیسے اسکین کرتے ہیں، یا ہمیں کیسے اسکین کرنا چاہیے جو بندہ ڈیزرو کرنے والا ہے؟ اس کا ضرورت مند کو کیسے ہم کیونکہ مجھے اچھا میں ساتھ ایک سوری مزید میں یہ دیکھا ہے میں نے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں بیچارے، نہ وہ کسی سے مانگتے ہیں، نہ کسی کو میسج کرتے ہیں، نہ کسی کو مطلب ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ باہر نکلتے ہیں، بس سفید پوشی میں اندر ہے. تو ان کو ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ایسا کلیہ ہے. جی جی آپ اگر اس کے اوپر کام کر لیں، ہر محلے میں، ہر گلی میں جنرل سٹور ہے، کریانہ سٹور ہے، آپ وہاں جا کے اسے پوچھ لیں کہ ادھر کون سے بندے مستحق ہیں جو تھوڑا لیتے ہوں راشن یا ادھار لیتے ہوں، تو وہ بالکل آپ کو بتا دے گا. ایسا بتائے گا کہ ایک فیملی ہے، وہ تقریباً ہانڈی کے لیے 50 روپے کا گھی لیتے ہیں، 50 کی دال لیتے ہیں، اور کبھی نہیں لیتے، اور کبھی ایک آدھا انڈا لیتے ہیں، کبھی پاؤ دودھ لیتے ہیں. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بہت اچھا ناظرین، انہوں نے بہت اچھا کلیہ بتایا، بہت زبردست. اچھا یہ بھی ہو گیا. اچھا سوشل میڈیا کو جو ہم استعمال کرتے ہیں فلاحی کاموں میں، کیا یہ کیسی مدد ہے؟ مطلب ٹھیک، مطلب رسپانس ٹھیک آتا ہے لوگوں کا، یا مذاق اڑاتے ہیں لوگ؟ آپ بھی کام کر رہے ہیں نا، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہو گے کہ ادھر جا رہے ہیں، تصویر بنی ہے کوئی اس طرح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کوئی نیت اسے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات. تو اگر میں میری طرح اور جو والنٹیئرز ہیں اور ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، ایدی صاحب میرے آئیڈیل ہیں. اچھا ایدی صاحب میرے آئیڈیل ہیں. تو سو دیکھیں کہ جب وہ ان کی زندگی میں انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، لوگوں نے بڑے بڑے بتان اور الزام لگائے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو گارڈ آف آنر مولانا ایدی صاحب کو دیا گیا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے ہیرو ہیں. وہ سماجی تھے. تو لوگوں کی باتوں پہ اگر ہم جائیں نا تو پھر نہیں ہو سکتا. لوگوں کو ہم نے پرواہ نہیں کرنی، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو حکم ہے، جو عوام کی سہولت کے لیے ہم نے کیا کرنا. اچھا آپ کی زندگی جتنی گزری ہے، آپ نے کہا کہ میں کافی چھوٹی عمر سے یہ کام کرنا شروع کر دی، جتنی آپ کی لائف گزری ہے، اس لائف میں آپ مجھے یہ سمجھائیں، بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو، جس نے بہت متاثر کیا ہو، جو مطلب آپ کے لیے بڑا ایک حیران کن اور بڑا ایک عجیب واقعہ ہو جس میں آپ نے متاثر ہوئے ہو. جی میں متاثر ہوا ہوں کہ میرے بھائی، وہ ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ 10 دن غائب رہی، اور ہم انہیں ڈھونڈتے رہے. بعد میں ارشد میرے بھائی تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. اور بعد میں ڈیڈ باڈی ان کی ہمیں نہیں ملی. پولیس والوں نے اسلام آباد قبرستان نے لاوارث کر کے دفنا دیا. اس سے پہلے جو 10 دن ہم نے انہیں ڈھونڈا نا جعفر صاحب، تو وہ اس سے پہلے وہ میری زندگی میں ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے ابھی الحمدللہ پنجاب کے جو مسنگ پرسن کے جو گروپس ہیں، جو این جی اوز ہیں، جو والنٹیئر ادارے ہیں، میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں. جو بچے گم جاتے ہیں، بچیاں گم جاتی ہیں، بزرگ گم جاتے ہیں، میں ان کے لیے کام کرتا ہوں. کیونکہ مجھے وہ احساس ہوا ہے کہ پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ ٹی وی کے اوپر کوئی اشتہار آ گیا، مسجد میں اعلان ہو گیا، اخبار میں آ گیا. ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا کیسے، پتہ کیا ہوا تھا؟ وہ کوئی دماغی انہیں کوئی ہوگی پرابلم، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ آپ کے لیے متاثر کون؟ وہ ایسا متاثر تھا سر کہ ابھی چودھری نعمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ جو میں ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں. اور ایک بندہ جو گما ہوتا ہے نا، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے، جب تک میں اسے ان کے ورثاء کے حوالے نہ کر دوں اپنی حیثیت کے مطابق، تو آپ یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. نہ میرا کھانا کو مزے کا ہوتا ہے، نہ سونا مزے کا ہوتا ہے، جب تک وہ ان کے حوالے نہ ہو. بہت پیاری بات ہے. یہ درد دل کم لوگوں کے اندر ہے جو آپ کے اندر ہے. میں نے دیکھا، سنا، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا. اچھا کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کی مدد نہ کر سکے ہو جس کا آپ کو اب آج تک افسوس ہو؟ بہت زیادہ جی. اتنے بندے ہیں نا جی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا او ہو اللہ، اتنے لوگ مظلوم ہیں، اور اتنے میں کتانا رہتا مراد، ٹھیک ہے، اور اس کے میں مسلطی کمیٹی کا ممبر ہوں. صرف میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی مظلوم بندہ اس کے ساتھ تھانے میں زیادتی نہ ہو. تو میں
उसी के मुताबिक जो है ना जी, वो फिर मैं थाने में भी जाता हूँ, लोगों की सुनता भी हूँ, ददरसी भी करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया की मेरी अया करते हैं, बड़ी SHO लेवल की, तफ्तीशी लेवल की, माशाअल्लाह। सारे जो मेरे हम भी उनके लिए काम करते हैं, नेक तमन्नाएं हैं, पुलिस एक अदारा है अवाम की खिदमत के लिए, और अवाम का और पुलिस के दरमियान जो पुल का किरदार है वो हम अदा करते हैं, उसी में रह के मजलूम लोगों की खिदमत करते हैं। सही सही। चलें जी, बहुत अच्छी बातें आपने की। हमारे इस प्लेटफॉर्म से नौजवानों को क्या कोई आप पैगाम देंगे, और इस तरह के जो लोग हैं जो साहिब इस्तात है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? कोई पैगाम अगर आपके पास है, और इस तरीके से जब आप वॉलंटियर काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हमारी बात? नौजवानों को पहले तो, खसूसन नौजवानों को मैं कह रहा हूँ कि आप नमाज पढ़ें। ठीक है। रमज़ान का महीना हमें यही दर्द दे रहा है कि नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान का जो हुक्म है, अल्लाह को, उसके रसूल को हुक्म है, उसको फॉलो करें, उसको आम करें, नेकियां बांटें, और ऐसे लोग जो बुराई की तरफ जा रहे हैं उनके साथ आप नफरत ना करें, उनके साथ मोहब्बत करें। हमने पिंडी शहर में अल हयात ट्रस्ट के नाम से मनशियात के जो आइस पीने वाले जो आदि हो गए। नौजवान हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं, और तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं या वो पैसे ले रहे हैं? जी, वो ऐसा है कि तकरीबन एक मरीज के ऊपर महीने का 50,000 रुपये का खर्चा है। ठीक है। 3 टाइम का खाना लगा लिया, 1000 रुपये तो वही है। सही। उनकी मेडिसन और इस तरह जो करके ना, वहाँ उनको फैसिलिटीज जितनी अंदर देते हैं आपको सारी, जी, उसको उसमें calculate करके। तकरीबन हमारे जो ट्रस्ट के जो ऑनर हैं, वो आप मरीज को स्कैन कैसे करते हैं, किधर से लेके आते हैं? कोई लोग आते हैं आपके पास? जी कोई जी, मतलब- ये पिंडी शहर में बदकिस्मती है, अकाल गाड़, अच्छा, ये आज इसको बंद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये मसला हल ही हो जाए। ये तो अभी मसला क्या है ना, बाइस बंद हो जाए तो फिर तो ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल। लेकिन जो नौजवान नशा कर रहे हैं वो इस्लाम से दूर हैं, ना उन्हें ये अज़ान का बेचने पता वाले, है। नशा बेचने वाले, उनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। उनके खिलाफ तो काम कर रही है, पुलिस कर रही है, बहुत से इदारे हैं एंटी वो चले आगे, हम नोमान भाई से मजीद तफसीलात में जाएंगे। नारकोटिक्स है। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की, जो अपने वालिदैन के लिए दर्द सर बने हुए हैं, हाँ, वो मुसीबत और है। ना वो नमाज पढ़ते हैं, ना उन्हें कुछ, वो क्रिमिनल लोग होते हैं। नशा पूरा करने के लिए आप वो गैस के मीटर उतार लेंगे, केबल मुख्तलिफ उतार चोरियां लेंगे, करेंगे। मस्जिद की टूटियां उतार लेते हैं, बैटरियां निकाल लेते हैं, डकैतियां करते हैं, वारदातें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल से ये कि पिंडी शहर के वासियों को ये खुशखबरी देता हूँ कि अगर आप किसी अपने ऐसे मरीज का इलाज कराना चाहते हैं तो डोकरते में नाला लेई के ऊपर बड़ी बिल्डिंग है अल हयात ट्रस्ट, आप वहाँ पे आएँ। बंदा जो मुस्तहिक होगा उसका फ्री भी करेंगे, जो सफेदपोश होगा उससे थोड़े पैसे लेंगे, और जो मुखैर हजरात हैं वो आएँ डूबती हुई और सिसकती हुई इंसानियत को बचाने के लिए वहाँ पे आएँ। इन लोगों के आप गार्डियन बने, इन लोगों के आप इलाज करवाएं, ये दोबारा एक जिम्मेदार शहरी बन जाएंगे और अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, और इसमें आपका भी हिस्सा होगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया असगर भाई, आप हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त क्योंकि काफी बीत चुका था, हमारी जहाँ जरूरत पड़े हम भी हाजिर हैं इंशाल्लाह, जिस मैदान में कहेंगे, और हमारे जो दोस्त है, टीम वर्कर है, वो भी हाजिर हैं। यही काम है इंसान का, किसी के इंसान को, क्योंकि अल्लाह ताला ना खाना काबा में है, ना आसमान में है, ना जमीन में, किसी जगह कोई भी नहीं समा सकता। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं हूं तो किसी बंदे मोमिन के दिल में हूं, और साथ कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला इंसान की शारक से ज्यादा नजदीक है। तो जब कोई खुश हो जाता है आपसे, राजी हो जाता है, तो बिल्कुल समझे कि खुदा को आपने राजी कर दिया। इसी तरह आरिफाना कलाम, सूफियाना कलाम अगर आप सुने, देखें, पढ़ें, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को, बुल्ले शाह को, वारिस शाह को, तो इन्होंने इंसानियत के ऊपर दर्ज दिया। ठीक है, वही आदमी काम का है जो इंसान के काम आता है। ठीक है, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना आप सीखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जाबिर भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नौमान भाई, आज हमारे आप प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाए, हम आपका पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं। अपने उनके साथ बड़ी सी गुफ्तगू हुई है, और आप माशाल्लाह खुद है, और आपका तारुफ भी मैं साथ नाजरीन को कराता चलूँ कि नौमान भाई एक रिपोर्टर हैं कोहिनूर न्यूज़ के, और जर्नलिज्म के हवाले से भी सवालात भी होंगे, बातचीत भी होगी
پہلے ہم اپنے ایک پلیٹ فارم پر جو آپ آئے ہیں اس حوالے سے کچھ اگر بتائیں بات کریں تو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی بہت شکریہ جی HP چینل کا اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پر آرگنائز کیا ہے, بولنے کا موقع فراہم کیا ہے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ورک کر رہے ہیں آپ. پہلے رمضان سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, پہلے رمضان سے آج میرے خیال میں 12واں روزہ جا رہا ہے, اور آپ ماشاءاللہ مسلسل جو ہے ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کی مسلسل جاری ہے. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے رمضان میں عوام کو جو ہے میسیجز دینا یا اس طرح کے اویئرنیس کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ مزید جو ہے نا, جو مزید لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ چیز کرنی چاہیے. صحیح. اچھا ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیات جو سچ کو کیمرے کی آنکھ سے آپ تک پہنچاتی ہیں. گرمی ہو, سردی ہو, خطرے ہو اور دباؤ کے باوجود خبر کو عوام تک پہنچاتی ہے. اب آئے جانتے ہیں کہ کیمرے کے پیچھے, جیسے میرے احباب ہیں ہمارے چینل کے پیچھے, کچھ کیمرے کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں یا کوئی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے یا کوئی اس طریقے سے, تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی. آپ کو کوشش کریں گے جو ان کی نالج ہے ہم اپنی استطاعت اور نالج کے مطابق بات کریں گے. اچھا, اس شعبے کا جو جرنلزم کا شعبہ ہے, کیا آپ کا خواب تھا, کسی سے متاثر ہوئے, اس شعبے میں کیسے آپ آئے جناب, کیا انتخاب کیا؟ 2012 کی بات ہے, مجھے یہ شوق تھا, جرنلزم میں آنے کا مجھے ایک شوق تھا. 2012 میں نے پرنٹ میڈیا جوائن کی تھی. تو میں ایک پریس کلب ہے ہمارا ترنول پریس کلب کے نام سے, تو میں وہاں پہ ممبرشپ بطور وہاں پہ گیا, وہاں پہ ممبرشپ میں نے لی, ورکنگ کی. بس مجھے ایک شوق تھا, دیگر صحافیوں کو میں دیکھتا تھا کہ وہ آتے ہیں تھانوں میں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آگے پیچھے جاتے ہیں افسران کے ساتھ. بس میرا ایک لگاؤ تھا. تو وہ لگاؤ میرا اتنا بڑھتا گیا ہے کہ 2012 کو میں نے یہ جوائن کیا ہے. پرنٹ میڈیا کے ساتھ میں تھا, اس کے علاوہ پھر میں 2-3 اخبارات میں بیورو چیف رہا ہوں. 1-2 اخبار میں الحمدللہ کا شکر ہے بطور ایڈیٹر بھی میں نے کام کیا ہے. پھر اس کے علاوہ میں نے الیکٹرانکس میڈیا میں 2-3 اداروں میں کام کیا, اور ابھی اللہ کا شکر ہے میں کوئی نو ٹی وی میں ورکنگ کر رہا ہوں اور ایز اے کرائم رپورٹنگ کی بیٹ کر رہا ہوں. تو کرائم رپورٹنگ کی بیٹ میں ہمارے جو ہیں ہمیں بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں, کافی سارے ہمیں مسئلے بھی ادھر پیش آتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے بند اندرونے خانے میں, شکر اللہ کا کہ آج تک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ سب کچھ مینیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نعمان بھائی, یہ سوال آپ سے کریں گے, ہم آگے یہ آپ سے آگے کریں گے انشاءاللہ, بڑا اچھا پروگرام ہمارا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ پہلی رپورٹنگ کا تجربہ آپ کو کیسا رہا؟ جو پہلی رپورٹنگ ہوتی ہے بندے کی تھوڑی سی ڈرا بھی ہوتا ہے. سر دیکھیں, میں جب پہلے الیکٹرانکس میڈیا میں جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو مجھے بہت زیادہ ڈر تھا. ٹھیک ہے, کیا یار میں لوگوں کے بیچ میں بول پاؤں گا نہیں بول پاؤں گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے استاد محترم ہے افتخار علی بھٹی صاحب, ان کی بدولت جو ہے مجھے ماشاءاللہ آج یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں کیمرے کے سامنے جو ہے ماشاءاللہ بول سکتا ہوں. اور اللہ کا کرم ہے کہ اچھے لحاظ سے افسران کے ساتھ میرے کافی ہوئے, انٹرویوز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کافی سماجی ماشاءاللہ جو ہیں حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی میرے ہوئے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ کیمرے میں جب فرسٹ ٹائم انسان آتا ہے تو وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بولوں گا یا بالکل اسی طرح ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کی جو زبان ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا رواں ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا, فیلڈ رپورٹنگ کا سب سے مشکل پہلو کیا ہوتا ہے, اور لائیو رپورٹنگ میں آپ دباؤ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ سر فیلڈ جو رپورٹنگ کا سب سے بڑا جو مشکل کا پہلو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات پہلے کی ہے میرا تعارف کرواتے وقت کہ گرمی ہو, دھوپ ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ہم فیلڈ میں موجود رہتے ہیں. کوئی بھی اگرچہ دیکھیں کچھ ثانیہ پیش آ جاتا ہے تو ہم فیلڈ میں ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم ورکنگ کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, رپورٹ بنا کر آگے بھیجتے ہیں. تو لائف جب ہم کوریج کر رہے ہیں تو لائف میں تو مزید ہمیں کافی ساری مشکلات آتی ہیں. فرض کریں جس طرح کوئی کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے, ہم وہاں پر جا کر کوریج اگر کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں آگ کا جو ہے اپنا آگ کی جو سیفٹی ہے وہ ہم پر نہیں ہوتی. اس وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ صرف ہماری آفس کی جو اسائنمنٹ ہوتی ہے ہم نے وہ آفس کی اسائنمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے, باقی ہمیں کوئی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی جان بھی دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی. اچھا, یہ جو سچائی اور غیر جانبداری ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنا, اس کا کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے آپ کو؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جاوید بھائی سچائی ہماری تو ہر ممکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو سچائی کے حوالے سے ہم اپنی مثبت کردار ادا کریں, سچائی کو اجاگر کریں, سچائی کو عوام کے سامنے لائیں. باقی کوئی ہو بھی جاتی ہے, اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہماری جو کوشش ہوتی ہے جرنلزم میں کہ ہر لحاظ سے یہ کوشش ریالٹی لائی جائے, عوام کے سامنے جو ہے وہ سچائی لائی جائے. اچھا, کبھی ایسا بھی کوئی خبر آپ کے سامنے ہوئی جس پر آپ دیدہ ہو گئے,
آپ مطلب غمگین ہو گئے, آپ جذباتی ہو گئے, کوئی ایسی خبر آپ کی؟ سر بہت ساری اس طرح واقعات آئی ہیں, جس طرح ابھی گزشتہ دنوں کو ہمارے ڈوکسو میں ایک وہ 14 سالہ مصباح نامی بچی تھی, اس کو زیادتی کیا گیا, زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا, بن بوری لاش وہاں پہ برآمد ہوئی. تو وہ سب سے زیادہ معاملہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. موقع پہ جب میں گیا تھا تو بچی کی جب میں نے کیفیت دیکھی تھی تو بچی کے جسم پر جو نشانات تھے وہ تشدد کے نشانات تھے, سگریٹ کے نشانات تھے. وہاں پر کافی ابدیدہ میں ہوا تھا, کافی غمزدہ ہوا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے, کیونکہ ہماری فیلڈ اس طرح کی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک حوصلہ دیا ہوا ہے, تو میں جب وہاں پہ گیا ہوں رپورٹنگ کے لیے تو مجھے تھوڑا سا ہوا تھا, جھٹکا لگا تھا, لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ ایک مرتبہ میں نے اپنی لائف میں ہائی وے پہ تقریباً میں نے دیکھا تھا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو اس ایکسیڈنٹ میں انسان کا جو دماغ ہے وہ سر سے باہر آ کے زمین پر پڑا ہوا تھا. تو وہ یعنی کہ میرے لیے سب سے زندگی میں سب سے بڑا جو تھا ایک افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک انسان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, ڈیڈ باڈی کا اس کی جو دماغ تھا وہ نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا. اور ریسکیو 112 والے جب آئی ہیں تو میں نے ان کی بڑی اپریشیٹ ان کو کیا ہے کہ ماشاء اللہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جب وہ دماغ کو اٹھایا تو اٹھا کے رکھا گیا, تو وہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوئی تھی, تو میں اس وقت ہاسپٹل چلا گیا تھا. لیکن چیز یہ ہے کہ ہماری فیلڈ اس طرح کی ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ تو روزمرہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے رہتے ہیں, اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اچھا, فیک نیوز وغیرہ سے بچنے کے لیے رپورٹنگ میں کیا احتیاط کرتے ہیں آپ؟ سر جی, فیک نیوز سے بچنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو خبر ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کا آگے پیچھے سے دیکھیں, ہمارے سورس ہوتے ہیں, سورس سے ہم خبر کی تحقیقات کرتے ہیں, اس کو مستند کیسے؟ بالکل تحقیقات کر کے, تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے ہم چینل پر جو اپنے سوشل میڈیا پر اس کو کرتے ہیں, اپلوڈ کرنا سمجھتے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم اپلوڈ کر دیں تو یہ ہے کہ آج کل تو اپنا آیا ہوا ہے پک ایکٹ بھی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پک ایکٹ میں بھی دیکھیں آپ, اس میں بھی کافی مسائل آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خبر کی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہم خبر کی تحقیقات کریں, تحقیقات کرنے کے بعد پھر اس کو اپلوڈ کریں. صحیح. اچھا, ایک ادارے سے آپ منسلک ہے, کوہ نور چینل سے, اب سچ دکھانے اور ادارے کی پالیسی میں توازن کیسے کرتے ہیں آپ کا؟ سر یہ بڑا مشکل آپ نے سوال کر لیا, لیکن یہ ہے کہ میری خاص طور پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا سچ دکھاتا ہوں. باقی آج کل جو دور جا رہا ہے وہ دور یہ ہے کہ کچھ ہمیں سچ کو جو ہے دبا کر جو ہے نا جھوٹ بھی ہم سامنے لے آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں اب آپ کو کہوں کہ میں بالکل ہی سچ وہ ہم کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہم جھوٹ کو بھی ہم سامنے لے آتے ہیں. جی بالکل, جتنا اس کی ضرورت پڑتی ہے. اصل میں وہ اس طرح ہوتا ہے نا جابر بھی کہ خبر ہم نے بنانی ہوتی ہے نا, خبر بنانے کے لیے ہمیں کوئی 2 3 4 لفظ جو ہیں وہ جھوٹ کے بھی ہم نے سارا لینا ہوتا ہے. صحیح, یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے. اچھا, کیا ہر خبر دکھانا ضروری ہوتا ہے یا کبھی کوئی چیز روکی بھی جا سکتی ہے؟ سر دیکھیں, اگر ایک تو ادارے کی جو پالیسی ہے اس میں ہر خبر کو دکھانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اور باقی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ دیکھیں اب کچھ خبر کی ایسی وجہ آ جاتی ہے کہ بعد میں آپ کو پتا ہے کہ اس خبر کی وجہ سے میرے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں, میرے لیے مسائل بن سکتے ہیں, مجھے کافی جو ہے فونیں آ سکتی ہیں, مجھے کافی ایسے دوستوں یاروں کی کالیں آ سکتی ہیں کہ مجھے کل کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو اس خبر کو ہم روک بھی سکتے ہیں. اچھا, کبھی خطرناک حالات میں آپ کو رپورٹنگ آپ نے کی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز؟ سر میری زندگی میں کوئی 4-5 واقعے ہیں جابر بھائی. ایک واقعہ میں نے منشیات فروشوں کے خلاف خبر لگائی تھی کوئی تقریباً 2000 میرے خیال میں 21 میں. تو وہ منشیات فروش جو ہیں تقریباً 70-80 جو تھے حملہ آور ہو گئے تھے میرے گھر میں اسلحہ سمیت. مجھے گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے, تو اپنے ڈیرے پر جا کر مجھے کافی دیر انہوں نے تشدد کیا, حفظ بجا میں رکھا. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا, شکر اللہ پاک کا کہ میرے ادارے والوں نے, میرے جو مخلص دوست تھے, میرے جو مخلص ساتھی تھے, انہوں نے بر وقت جو ہے رسپانس کیا, اور تھانے کے SHO DSP صاحبان SP صاحبان نے مجھے آ کے وہاں سے بر وقت جو ہے بازیاب کروایا. اللہ کا شکر ہے کہ ان پر بعد میں پرچے بھی ہوئے. لیکن وقت یہ تھا کہ میں کافی گھبرا گیا تھا, کیونکہ پیچھے ہمارے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, ہمارے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے بھی بال بچے ہوتے ہیں. تو میں کافی وقتی جو ہے ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا. جب میں ان کے ڈیرے پہ گیا تھا تو وہاں پہ اسلحے سے لیس جو تھے, وہاں پہ 70-80 بندے تھے, ان کے ہاتھوں میں, کسی کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, کسی کے ہاتھ میں کیا تھا. تو وہ مجھے یعنی کہ بڑا انہوں نے پریشر رائز کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ لیکن ڈرے نہیں تھے, لیکن پیچھے فیملی کا تھوڑا سا ڈر تھا کہ یار اللہ نہ کرے اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہماری فیملی بھی ہے. تو وہ دوستوں یاروں کے تعاون سے اللہ کا کرم تھا کہ میں بر وقت جو ہے بازیاب ہوا تھا, ان پر پرچہ ہوا تھا. اس کے علاوہ تقریباً سال پہلے کی بات کر لیں تو سال پہلے تھانہ پیردائی میں نے ایک خبر بریک کی تھی, تو وہ بھی منشیات فروشوں کے والے تھی. پولیس والے جو تھے ایک گھر میں گئے ہیں بغیر وارنٹ کے, وہاں پر جا کے سرچنگ کا عمل کیا, گھر سے پیسے وغیرہ اور نقدی وغیرہ دیگر جو اشیاء تھی وہ اٹھا کر لے آئے. تو میں نے پولیس کے اگینسٹ خبر لگائی تھی, کیونکہ ہماری کرائم رپورٹنگ کے جو بیٹ ہے اس میں زیادہ تر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کو ہم سامنے لائیں. تو وہ
بعد میں پولیس والوں سے برداشت نہیں ہو سکا تھا, وہ مجھے گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے. اس وقت بھی اللہ کا شکر تھا, اللہ پاک نے مجھ پر بڑی کرم نوازی کی. میرے جو دوست یار تھے وہ موقع پر آئے اس تھانے دار میں, جبکہ بلکہ یہاں تک تھا کہ جو تھانے والے مجھے جس تھانے میں لے کے گئے اسی تھانے میں جو مجھے لے کے گئے تھے اسی تھانے میں اس پر پرچہ ہو کر اللہ کی کرم نوازی سے وہ اسی تھانے میں بند ہوا تھا. صحیح صحیح. اچھا یہ جو ابھی پہلے ہماری پولیس کے ساتھ اصغر بھائی سے, اصغر راجپوت صاحب سے بات چل رہی تھی, ویلفیئر وہ بندے ہیں, سوشل بندے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ان پل کا کردار ہوتا ہے عوام اور اس کے ساتھ. سوشل ورکر کا تو چلو پل کا کردار ہوتا ہے, ان کو کوئی بندہ کوئی ٹاؤٹ کہتا ہے, کوئی بہت سارے لوگ ان کے بات کہتے ہیں, کوئی مخلص بندے مطلب کم ہی ہوتے ہیں, مطلب زیادہ تر دیکھا گیا. لیکن اب آپ بتائیں کہ آپ کا جو پولیس کے ساتھ جو محکمہ پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے, ان کے حوالے سے زیادہ تر مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, سارے لوگ جانتے ہیں, ہمارے لوگ بھی, آڈینس بھی جانتے ہیں, ناظرین کو بھی پتہ ہے, لیکن آپ اس پر ایک رپورٹنگ ایز اے رپورٹر کے طور پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا جاور بھائی, میں بات آپ کو ٹاؤٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. نام دیکھیے, جرنلسٹ ہے نا, ہمارا افسران کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, تصویریں بنوانا یا ان کی ہر اچھے برے کام کو سامنے لانا, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. یہ ہمارے ہیں جب ہم کسی افسران سے جا کر تصویر بنوا لیتے ہیں یا اس کا انٹرویو کر کے آ جاتے ہیں تو لوگ یہ ٹاؤٹ کا یا اس طرح کے لفظ ہمارے لیے بھی ادا کرتے ہیں, لیکن ان لفظوں کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں دوسرا یہ کہ پولیس ہماری کام کر رہی ہے, افسران جو ہے ہمارے ماشاءاللہ سی پی او ہمدانی صاحب ہیں, بڑا اچھا انہوں نے ورک کیا ہے. منشیات کے حوالے سے دیکھا جائے, چوری ڈکیتی کے حوالے سے دیکھا جائے, اس کے علاوہ بھی جو اہم ایشو چل رہا ہے سیکورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو گزشتہ دنوں جو اسلام آباد میں سانحہ ہوا تھا ترلائی میں, ٹھیک ہے, خودکش بمبار کی وجہ سے راول پنڈی سی پی ہمدانی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ہمارا تو ان کے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا نا, تو ہمدانی صاحب نے جو ہے ابھی راول پنڈی میں کافی جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں. ہر جمعے کی نماز کے وقت جو ہے سیکورٹی کو اضافی جو ہے نفری تعینات کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام آباد پولیس کے ساتھ جوائنٹس جو ہیں وہ پکٹس کا بھی قائم کیا گیا ہے. یعنی کہ دیکھا جائے تو راول پنڈی پولیس جو ہے وہ کافی اچھے اقدامات بھی کر رہی ہے. تو منشیات فروشوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو راول پنڈی اللہ کا شکر ہے کہ منشیات فروشوں کا گڑھ تھا, خاص طور پر ہزارہ کالونی. ابھی اللہ کا کرم ہے, ہمارا رتا امرال پہ رضائی جو پولیس ہے وہ کافی انہوں نے وہاں پر منشیات فروشوں کے حوالے سے کروائیاں بھی کی ہیں. منشیات پر کافی جو ہے اقدامات کرتے ہوئے منشیات پر کافی قابو بھی کیا گیا ہے. اسی طرح چوری ڈکیتی رازنی جیسے واقعات دیکھے جائیں, کار سنیچنگ جیسے واقعات دیکھے جائیں, گزشتہ سال کی نسبت جو ہے اس سال کافی جو ہے نمایاں کمی ہم نے دیکھی ہے. گزشتہ سال جو تھے اپنا کار سنیچنگ کی وارداتوں اور دوسرا موبائل سنیچنگ کی وارداتوں میں کافی اضافہ تھا, لیکن اس سال اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں اور سننے میں ہمارے کام آئے ہیں. اچھا, میڈیا جو معاشرے کو بدل سکتا ہے یا صرف آئینہ دکھا سکتا ہے؟ سر بالکل بدل سکتا ہے. دیکھیں بدلنے کی بات کی جائے تو دیکھیں یہ بھی ایک اصلاح ہی ہے نا, میڈیا بھی ایک اصلاح کا نام ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اگرچہ ہمارا کام ہے کہ ہر نیگیٹو پوزیٹیو چیز کو سامنے لانا, ٹھیک ہے. اب عوام کا کام ہے کہ عوام جو ہے ہماری نیگیٹو چیز کو دیکھ کر یا سن کر اس کو کس طریقے سے وہ متاثر ہوتی ہے, یا پوزیٹیو ہماری جو چیز ہے اس کو دیکھ کر یا سن کر وہ کس طریقے سے پوزیٹیو ہوتی ہے. میرا ایک ذاتی اپنا اوپینین یہ ہے کہ کسی کی کوئی رائے نہیں ہے, میرا ذاتی اپنا اوپینین یہ ہے کہ ایک چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرنا, جیسے مثال آپ نے اس بچی کا کیا, بھائی اس کو کوئی بندہ لایا ہے, فلانے کیمرے میں اس طرح ہے, اس نے اپنے منہ کو چھپایا وغیرہ وغیرہ, جو عناصر ہوتے ہیں, پھر وہ دوسرے کرمینل لوگوں کے لیے وہ سبق نہیں ہوتا کہ کل ہم بھی ذرا اس طریقے سے کریں گے کہ پکڑے نہ جائیں. سر زیادہ ویسے ہائی لائٹ کرنا نہیں چاہیے یا کرنا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو میڈیا کا جو کام ہے ہائی لائٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ادارے جو ہے نا وہ اکثر کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. خبر ہمارا تو یہ اس طرح کے معاملات ہم اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ جاگتے رہیں, وہ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھتے رہیں, ان کو بھی پتا ہو کہ میڈیا والے جو ہیں وہ اس معاملے کو بار بار ہائی لائٹ میں جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر بات کی جائے کرمنل کی, آپ نے کرمنل کی بات کی ہے تو کرمنل پر بھی میڈیا کا ایک بڑا دباؤ ہوتا ہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگرچہ پولیس ہمیں نہیں فیور, پولیس اگر ہمیں فیور کر سکتی ہے تو میڈیا والے ہمیں جو ہے فیور نہیں کر سکتے. اگر میڈیا نے ہمارے اگینسٹ کوئی اس طرح کا لکھ دیا یا بول دیا تو پولیس کی مجبوری بن جائے گی یا اداروں کی مجبوری بن جائے گی, ہمارے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ لازمی کریں گے. اچھا, جب رپورٹر کے لیے کوئی خبر نہیں ہوتی نعمان بھائی, تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ سر جی دیکھیں یہ بڑا عجیب آپ نے سوال کر دیا, ماشاءاللہ پیارا سوال ہے. تو رپورٹر کے لیے میں اپنی بات اب کرتا ہوں, جب ہمارے پاس دن بھر کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تو آفس کی اسائنمنٹ ہوتی ہے ہماری کہ 1-2 خبریں ہم نے لازمی وہ کرنی ہوتی ہیں, تو ہم بازار میں چلے جاتے ہیں, کسی بھی ہوٹل والے کے پاس چلے جاتے ہیں, ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, وہاں پہ چائے وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں, ہم وہاں پر جب ماحول دیکھتے ہیں, گہما گہمی دیکھتے ہیں, تو ہم اس کے مطابق ہی اپنی خبر بنا کر آگے سینڈ کر دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ ہماری ایک دن کی جو اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اچھا, ناظرین کو میں ساتھ یہ بتاتا چلوں, ہمارا کوئی جتنے بھی پروگرام ہمارے آگے بھی ہوں گے, جو پیچھے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ فیوچر ہوں گے, تو جو اسکرپٹڈ پروگرام ہوتا ہے, جو ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بھائی یہ میں آپ سے پوچھیں گے, یہ آپ نے بتانا ہے, وہ بالکل ڈمی پروگرام ہے, میں اس پر اعتماد نہیں کرتا ہوں. یہ جب والنٹیئر طور پر اور اس طرح ڈائریکٹلی گفتگو ہوتی ہے نا, اس میں بہت اچھے نکات سامنے آتے ہیں,
اور پھر اس بندے کی پرفارمنس کا بھی پتہ چلتا ہے. بالکل اسی طرح یہ جابر بھی میرا تو ذہن گمان بھی نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے سوال کریں گے, تو ٹھیک ہے, آپ نے بڑے کانفیڈنس سے جواب دیا. میں تو اس میں خود مطمئن ہوں, تو ناظرین انشاءاللہ مطمئن ہو کر آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا انشاءاللہ. اچھا آخر چلتے ہیں, کافی پروگرام کا وقت ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا میڈیا واقعی آزاد ہے یا بندہ ہوا ہے؟ یہ تو مشکل سوال ہے. اور جابر بھی سارے سوال ماشاءاللہ آپ مشکل ہی کر رہے ہیں. میڈیا دیکھیں سارا آزاد ہے, میڈیا آزاد ہے. میڈیا آزاد اس طرح ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, کوئی بھی کچھ ہوتا ہے نا, تو میڈیا کو روک ٹوک نہیں ہے, میڈیا پر پابندی نہیں ہے. لیکن جو موجودہ صورت حال ہے اس پر دیکھا جائے تو میڈیا کے لیے بھی کافی مشکلات آ رہی ہیں, کیونکہ حالات اس طرح کے جا رہے ہیں. ابھی جس طرح کل اسلام آباد میں احتجاج جاری تھا, وہاں پر کچھ میڈیا کے نمائندوں کو جو ہے کوریج کرنے سے روک دیا گیا تھا. اسی طرح ثانیہ ترلائی لگا لیں یا اس طرح کی کوئی بھی ثانیہ آتے ہیں, تو وہاں پر میڈیا کی کوریج پر پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہاں پر ہماری جو حکومت ہوتی ہے نا, وہاں سے شوائد جو ہے وہ ختم نہ ہو جائیں. اس وجہ سے کیونکہ میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ وہ فوراً جو ہے نا خبر بریک کر دیتے ہیں, تو وہ شوائد جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے مٹنے کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے. اس لیے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ میڈیا کو جو ہے نا وہاں پر پابند کیا جاتا ہے. اچھا یہ بات مجھے نہیں سمجھ جو آپ نے ابھی کی ہے, کیونکہ مطلب شاید جیسے ایک کیمرہ ہے, ساتھ بندہ لے کے جاتا ہے, یہ دیکھیں یہ بندہ ادھر اس کو قتل کیا گیا ہے, یہ گولیاں پڑی ہیں, یہ خول پڑے ہیں, یہ اس طرح ہے, تو وہ تو کیمرے میں کوریج ہو جائے گی. تو جابر بھی وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں اب ساتھ عوام بھی کچھ سر وہ اس طرح کہ آپ نے گولیوں کی بات کی, میں گولیوں سے بات کرتا ہوں. اب ایک بات کریں, اب ایک جگہ یہاں پر دیکھیں قتل ہو گیا, ٹھیک ہے, اگرچہ ہم یہاں پر خبر بریک کر دیں گے تو ہماری پولیس قاتل کو پکڑنے سے پہلے جو ہے وہ ہماری خبر جو ہے وہ قاتل تک پہنچ جائے گی. شواہد مٹنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں سے شواہد وہ قاتل جو ہے وہ مفرور ہو جائے گا, چکر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, وہ اپنی سیفٹی کے لیے کہیں آگے پیچھے ہو جائے گا, وہ پولیس کو تھوڑا سا مشکل آ جائے گی, صرف یہ وجہ سے. اچھا ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ جناب. اچھا نوجوانوں کو جرنلزم میں آنے کا کیا مشورہ دیں گے آپ؟ سر نوجوانوں کو یہی میسج دیں گے کہ یہ ایک اچھی فیلڈ ہے, اس میں آئیں, اس سے وابستہ ہوں, اور علاقے میں اپنے مسائل کے حوالے سے, مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنے اقدامات کریں, اور مسائل کو جو ہے عوام حکمرانوں کے سامنے لائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس فیلڈ کے آپ کے میں چینل کی وساطت سے نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ بالخصوص اگر جرنلزم آپ کرنا چاہتے ہیں تو جرنلزم میں کوشش یہ کریں کہ حقائق اور سچائی کو جو وہ سامنے لائیں. بہت شکریہ جناب نعمان بھائی. ہمارے ساتھ چودھری محمد نعمان موجود تھے آج کی اس ٹرانسمیشن میں, AHP اسلامک یوٹیوب چینل کی ٹرانسمیشن میں, اور ہم آپ کا جناب پھر دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ نے بڑے پردلیل طریقے سے, بڑے آسان طریقے سے, بڑے پیارے طریقے سے بہت سارے جو ان نون سوالات تھے جو آپ کو میں نے بالکل وداؤٹ اسکرپٹڈ تھے وہ آپ نے بیان کیے. اور بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو مزید ترقی عطا فرمائے. ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, والنٹیئر ورکنگ کرتے ہیں, کچھ اس طریقے سے کام کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر جو اصغر راجپوت صاحب ہیں وہ سوشل ورکر ہیں, تو ان کو بھی انشاءاللہ سپورٹ کریں گے, ہم ساتھ ہوں گے ان کے باقی معاملات میں بھی. اچھا نعمان بھی ایک میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ ایک جگہ پر آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے, تو اس کا کرائٹیریا ذرا مجھے سمجھا دیں عوام کو بھی, کیونکہ ہم تو اٹھنا بیٹھنا شروع سے محفل میں آگے پیچھے مطلب اسکولنگ فیلڈ میں ٹیچنگ کے طور پر بہت سارے مطلب معاملات میرے ہیں. مجھے صرف یہ تھوڑا سا کرائٹیریا بتا دیں عوام کی بھی رہنمائی کے لیے کہ یہ جو کسی جگہ پر کوئی کرائم دیکھتا ہے بندہ یا کوئی غلط دیکھتا ہے منشیات وغیرہ کے حوالے سے کچھ بھی, تو اس کو کس بندے سے, کیونکہ پولیس سے جب وہ رابطہ کرتا ہے, بانگے دول ہم کہیں گے, ہم تو ڈرتے نہیں ہیں, پولیس سے جب وہ رابطہ کرتا ہے تو وہ پولیس پہلے جس طرح آپ نے کہا وہ شواہد والا, تو آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, تو وہ پہلے ان سے معاملات طے ہو جاتے ہیں اور بس ان کو کوئی رائے فرار اختیار کی جاتی ہے یا ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جاتی ہے 10 15 20 دنوں کے لیے, پھر وہ واپس اپنا. تو اس میں ہمیں کس بندے سے رابطہ کرنا چاہیے, کیا مطلب جیسے چینلز کو آپ نے دیکھا, جیسے میں نے آپ سے پوچھا میڈیا کے حوالے سے, تو جیسے اسپیسیفک ہے, جیسے ARY ہمارا ماشاءاللہ بڑا اچھا چینل ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس پارٹی کو کر رہا ہے, وہ فلانا جیو نیوز ہے یہ جو حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ہم تو کسی حکومت کا یا کوئی کسی چینل کے خلاف تو بات نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ فلاں لوگوں نے اسپیسیفک چیزوں کو لگایا ہوا ہے. اب ایک عام بندہ ہے تو اس کو اگر کوئی سپورٹ چاہیے یا اس کو خبر بریک کرنی ہے یا اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تو اداروں سے فونے کرنا یا وہ پولیس تھانے ہی جاتا ہے. تو اس میں آپ بتائیں کہ صحیح اوے کیا ہے, راستہ کیا ہے, وہ کیا ہے راستہ اختیار. جابر بھی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا جی, کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ماشاءاللہ سوال آپ نے کیا, بڑا اچھا سوال ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کرمنل لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایک مافیا ہے. مافیا کے سامنے آنا یا مافیا کے خلاف لکھنا بولنا, یہ ہر لوگ جو ہوتے ہیں یہ ڈرتے ہیں نا لوگ. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ
جہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہاں سے کنارہ کشی کر لی جائے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی کس طریقے سے رسائی ہوگی, ابھی تو دیکھیں بڑا آسان ہے ماشاءاللہ. ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی جانب سے کافی جو ہے وہ پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. پورٹل بنایا گیا باقاعدہ. اس کے علاوہ 1787 جو ہے آئی جی پنجاب صاحب کی ہماری بنائی گئی ہے, اپنا ہیلپ لائن بنائی گئی ہے, وہاں پر فوری طور پر آپ کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. 1787 پر کال کرنے کے بعد جو ہمارے جس علاقے کے ہوتے ہیں ڈی پی او سی پی او یا کوئی بھی متعلقہ آفیسر ہوتے ہیں, وہ یعنی کہ مدعی سے خود کال کر کے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا فلاں مسئلہ تھا, آپ نے فلاں مسئلے کے لیے کال کی ہے, کیا معاملہ ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہمارے پنڈی کے سی پی او حمدانی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ راولپنڈی پولیس کی پوری کمانڈ کو وہی چلا رہے ہیں, اور اس وقت عارضی جو چارج ہے ان کے پاس آر پی او راولپنڈی کا بھی چارج انہیں کے پاس ہے. بات کی جائے آر پی او سی پی او حمدانی صاحب کی, تو حمدانی صاحب نے ایک پرسنل جو نمبر ہے نا اپنا, وہ بھی دیا ہوا ہے باقاعدہ طور پر لوگوں کو, کہ اگر آپ کو آپ کی شکایات کا ازالہ نہیں ہو رہا یا آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنا پرسنل واٹس ایپ ایک نمبر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے فوراً جو ہے وہ رسپانس کیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک مافیا بن چکا ہے نا, ہر جگہ ہر گلی محلے میں آپ جائیں وہاں پر کرمنلز لوگ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں. پولیس جو ہے اس پر اپنی طرف سے کافی اقدامات بھی کر رہی ہے, پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں. جس طرح آپ نے میرے ساتھ بات کی تھی کہ منشیات ایک جگہ بکتی ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ نے وہ بیچ میں ذکر نہیں کیا لیکن چلے میں کر دیتا ہوں. آپ نے ایک میرے ساتھ ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ منشیات بکتی ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مجھے وہ منشیات بیچنے والوں کی ویڈیوز یا منشیات آگے لینے والے ہیں ان کی ویڈیوز یا ان کا کوئی نام وغیرہ مل جائے تو وہ ہمیں افسران تک دیتے ہوئے یا اس پر کارروائی کرواتے ہوئے ہمیں بڑی آسانی مل جاتی ہے. نہیں نعمان بھائی, آپ نے یہ بولا تھا کہ کچھ چند معززین آئے جو اس کے ساتھ سٹینڈ کریں. بالکل جی بالکل میں نے اسی طرح بولا جی بالکل میں نے وہ دوسرا میں نے یہ بولا تھا نا, دوسرا میں نے اس لیے بولا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی 8-10 معززین آتے ہیں تو ہم آ کر وہاں پر پروگرام کر لیتے ہیں, ہم جو ہے عوام کی آواز جو ہے افسران تک پہنچا دیتے ہیں. آگے دیکھیے ہمارا کام ہے افسران تک آواز پہنچانا, آگے کارروائی کرنا, اقدامات کرنا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. انتظامیہ وہ دیکھیں اب ہم تو ان کو نہیں کہہ سکتے, اب یہ ہمارا کام ہے صرف عوام کی جو ہمارے ماتحت ہے, عوام کے ماتحت بالکل ہے کہ 8-10 معززین کی اگر ہم جس طرح بھی یہ مصباح والا معاملہ ہوا تھا, میں نے اپنے علاقے سے 10-15-20 معززین جو تھے علاقے کے وہاں پہ اکٹھا ہم نے کیا. وہ پولیس کے فیور میں بھی انہوں نے بات کی اور پولیس کے یعنی کہ جو فیملی کے مطابق بات تھی وہ بھی ان کی جانب سے کی گئی تھی. وہاں پہ دیکھیے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی بعض اوقات بعض مرتبہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے نا کہ دیکھیں اب ہم جب انتظامیہ کو بھیجتے ہیں آپ والی بات کہ وہ 2-3 مہینوں کے لیے رفو چکر ہو جاتے ہیں یا 2-3 مہینوں کے لیے ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے آ جاتے ہیں ڈیروں پر آ جاتے ہیں یا اپنی جگہوں پر آ کر دوبارہ اسی طریقے سے جو ہے وہ منشیات کے یا دیگر جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنا کرتے ہیں کاروبار کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. لیکن اس کا پراپر حال یہی ہے کہ علاقے کے جو 8-10 معززین ہیں ان کی جانب سے جو ہے تھانے میں جا کر ایک ایگریمنٹ اسٹامپ دیا جائے, بیان بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے علاقے میں فلاں جگہ پر منشیات بک رہی ہے. اس کا اثر یہ ہوگا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بیان اور جو اسٹامپ جائے گا تھانے میں اس کی وجہ سے وہ جو منشیات فروش یا جو بھی کرمنل ہوں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. دیکھیں سر پولیس ہے, پولیس نے منشیات کے اوپر 9C 9B اور 9D جو ہے 3 دفعات رکھے ہوئے ہیں. پولیس اپنی طرف سے یہاں سے 9C 9D 9B لگا کر بندے کو جو ہے وہ برامدگی وغیرہ کر کر تھانے سے جوڈیشل کر کر جیل بھجوا دیتی ہے. آگے دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جب معاملہ کورٹوں تک جاتا ہے تو کورٹوں سے وہ بندہ بری ہو کر آ جاتا ہے تو ملزمان جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے وہ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو لگے ہیں پیسے باہر آنے تک وہ بھی ہم نے ریکور بھی تو کرنے ہیں. ہاں بالکل بالکل. اچھا ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, آپ کو بھی کوئی اس طرح کی آفر کبھی ملی ہے کہ یار اتنے پیسے لے لو اس خبر کو بس ادھر ہی دفنا تو خیر ہے کوئی بات نہیں؟ جابر بھی بہت ساری آفریں آئی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی آفریں نہیں لی ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے لگا کر خبریں لی ہیں اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اصغر بھائی کو پتا ہے بلکہ آپ بھی ہماری ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں, شکر اللہ کا. ہم نے جس مافیا کے خلاف لکھا ہے یا بولا اللہ کا شکر ہے انتظامیہ نے اس مافیا کے خلاف کروائیاں کی ہیں اور دبنگ طریقے سے کروائیاں کی ہیں. میں بار بار سی پی او حمدانی صاحب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ سی پی او حمدانی صاحب کے نوٹس میں ہم نے 4-5 منشیات فروشوں کا اور دیگر کرمنل لوگوں کا ہم نے ان کو پرسنل بھیجا تھا اور اللہ کا شکر ہے سی پی او حمدانی جو ہے اس وقت راولپنڈی میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی کمانڈ کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ راولپنڈی مزید بہتر جیسے گنجان آباد علاقے میں جو ہے انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی. اور دوسرا بڑی خوبصورت گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, اس کے بعد ہمارے صوبہ پنجاب کی حفاظت ہو, اس کے بعد ہمارے جس شہر میں ہم راولپنڈی اسلام آباد
جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں ہم، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے. اور یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، مافیا ہے، جرائم پیشہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت عطا فرمائے. ان کے حق میں اگر نصیحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نبود عطا فرمائے. ہمارے معاشرے کا یہ ناسور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ، عقل اور عقل سلیم عطا فرمائے. اور آپ کو مزید اس کام میں، آپ کے اس سسٹم میں مزید اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے، آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور آپ اسی طریقے سے عوام الناس کی آواز کو آگے تک پہنچاتے رہیں، حق اور سچ کی آواز کو دبنے نہ دیں، اس کو آگے چلائے، کیونکہ یہی حسینی کردار ہے. جب انسان کے اندر سے حسینی کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ یزیدی کردار آ جاتا ہے. یزید پھر پیسہ بھی لیتا ہے، دیتا بھی ہے، ہر کام کرتا ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام اسی دعا پر، اسی سسٹم پر اختتام کریں گے، کیونکہ آج کی یہ فلاح و بہبود اور ساتھ ریئلٹی شو تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر اسی طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.